بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر عمران خان سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے کئی جملے پھر سے شیئر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ متھے رنگ دیاں گا، میں کلہ ہی کافی ہاں، کہ میں اکیلا ہی بہت ہوں، اور پھر یہ کہ اگر میں حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو وہ چیز اب پی ڈی ایم کو محسوس ہی نہیں ہو رہی، لگ پتا گیا ہے ان کو۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا وہ اعلان کر دیں گے، اور 17 تاریخ کا انہوں نے کہا تھا کہ میں تاریخ دے دوں گا، انہوں نے اب اس کا اعلان کر دیا۔ اب یہ چیز پہلے سے پتہ چل رہی تھی، لیکن پی ڈی ایم کی طرف سے جس طرح کا رسپانس آیا ہے، جس طرح کا رد عمل آیا ہے، وہ تو ایک ہوتا ہے نیند حرام ہونا، بکھلاہٹ ہے، جھنجھلاہٹ ہے، پریشانی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہیں، لیکن خدشات اپنی جگہ تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ عمران خان نے اپنی بات پوری کرنی ہے۔ کوئی پرویز الہی کے بارے میں سوچ رہے تھے، پی ڈی ایم کی طرف سے تھا نہیں پرویز الہی ایسا نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکے گا، کوئی ہمیں بچا لے گا، کچھ یوں کر دے گا، ہم نے دھمکیاں اتنی دے دی ہیں، عمران خان تمہیں گرفتار کر لیں گے، عمران خان تمہیں نااہل کر دیں گے، یہ سب پہنچا دیا گیا۔ حتیٰ کہ آخر میں عمران ریاض نے خبر دی ہے کہ یہ تک کہا گیا اس اعلان سے پہلے عمران خان صاحب کو کہ جی آپ یہ سب الیکشن کے لیے کر رہے ہیں، کہ آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو الیکشن ہو جائیں گے۔ ہم الیکشن ہونے ہی نہیں دیں گے، الیکشن بلکہ اور آگے چلے جائیں گے، آپ کو الیکشن کرنا ہی نہیں دیں گے، جو کرنا ہے کر لیں۔ اور پتہ نہیں اس طرح کے فیصلے لیں گے، کیا سمجھا ہوا انہوں نے ملک کو، آگے جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ابھی اور کیا کچھ کرنا ہے۔ تو بہرحال لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں نا سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے، تو اب انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہو رہے، اور ان دھمکیوں سے گرفتاری فلاں فلاں انہوں نے جناب سب کو اڑا کر رکھ دیا۔ اب آپ رد عمل دیکھیے، جو کہتے تھے نا عمران خان کو سیاست نہیں آتی، یہ بڑے سیاستدان ہیں، اتنے تجربہ کار ہیں جناب، پیپلز پارٹی کو 15 سال ہو گئے ہیں، مسلسل سندھ میں جناب حکومت ہے، 12.5 سال شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور یعنی اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ، پھر اب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے بھائی اتنی دفعہ وزیر اعظم بن گئے، ان کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعظم رہے ہیں، اتنی پارٹیاں جو اقتدار میں رہ چکی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، فضل الرحمان صاحب اقتدار کے علاوہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ایم کیو ایم ہو، یہ سارے ان کو پتہ ہیں، داؤ پیج یہ وہ، ایک بندے نے اڑا کر رکھ دیا ہے، ایک کھلاڑی نے، ایک کپتان نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ تو اب یہ بڑی انہوں نے پلاننگ کہہ رہے تھے جی کی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، جب عمران خان فیصلہ تو کرنے دیں۔ ان کے جو تجزیہ کار اور جو صحافی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بڑی چیزیں ہیں، پلان اے بی سی یہ ہے۔ اب جن کے پاس پلان ہوتا ہے نا، ان کا جواب اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، وزیر اطلاعات صاحبہ نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی ہے، پی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی پر 88 لوگوں نے دیکھی ہے۔ ویسے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تعداد بڑھ رہی ہے، کہیں 5-10 سے بڑھ کر اب 88 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی اگر سپیڈ سے بڑھتی رہی تو جب تک کہ حکومت ان کے پاس کچھ 6-8 ماہ رہ گئے ہیں، تو اگر یہ اتنا وقت گزار گئے تو شاید 100 کا ہندسہ کراس کر ہی لیں۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ اتنی بکھلائی ہوئی تھیں، اتنا کانپ رہی تھی غصے سے، کیسے کر سکتے ہیں عمران خان کیسے کر سکتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور یہ نہیں کر سکتا، یہ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، یہ یہیں سے تو کھا رہا ہے، کیسے چھوڑ دے گا، کیسے چھوڑ دے گا؟ بھائی چھوڑ دیا اس نے، اور یہی اس نے کہا ہے کہ قربانی اس ملک کو بچانے کے لیے الیکشنز ہوں گے، ایک مضبوط ایک مستحکم حکومت ہوگی تو کچھ فیصلے ہو سکے، معیشت ٹھیک ہو سکے گی۔ پوری دنیا میں پاکستان کے ہی ماہرین نہیں، پوری دنیا کے ماہرین اب آپ کو یہی بتا رہے ہیں، اس کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ تو جناب ایک کونسلرشپ نہیں چھوڑتے نا، آپ تو ایک وزارت نہیں چھوڑتے، آپ کو تو چند پتہ تھا کہ چند مہینے کی، چلو یہ 1.5 سال کی تو باری لگے گی نا، اس کے لیے آپ کود کر آ گئے، تب بھی وہ کہہ رہا تھا الیکشن میں چلے جاتے ہیں، نہیں۔ تو بہرحال اب جناب بھگتے ہیں آپ، اور اب مریم اورنگزیب صاحب سے بات نہیں ہو رہی تھی، فمبل کر رہی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا، ادھر کی بات ادھر، ایسے کر رہی تھیں، اس کی تو اے ٹی ایم مشینیں ہی ختم ہو گئی ہیں، تو بس آ جائے نا پھر مقابلے پہ، اس کی اے ٹی ایم مشینیں اب ختم ہو گئی ہیں، تو پھر کہہ رہی تھی کہ جی یہ ابھی کیوں نہیں کی، ایک طرف کہہ رہی تھی کہ کیسے چھوڑ سکتا ہے، پھر کہتی ہیں اس نے ابھی کیوں نہیں کی، اعلان کس کیوں نہیں کر رہے اعلان؟ بھائی وہ آپ کو تھکا کر مار رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ابھی ایک ہفتہ اس لیے فواد چودھری صاحب نے جواب دے دیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی آنا ہے، 20 کو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہوا ہے صدر صاحب نے، وہاں جا کے انہوں نے شوق آپ کا پورا کر دینا ہے، استعفے دینے کا بھی، قومی اسمبلی سے بھی،
وہ سن لیجئے. اب اتنا خوف ہے, اتنی پریشانی ہے کہ جو اتنے سمجھدار تھے, اب انہوں نے پھر 18 دسمبر کو جناب اجلاس بلا لیا ہے جی, کہ جی ہم نے آج اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ ہم قانونی آئینی ماہرین سے مشاورت کریں گے, اپنی ساری سینئر لیڈرشپ سے مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے اس کو روکنا ہے. بھائی اس نے کر دیا, اب آپ جتنی مرضی سازشیں, جس طرح آپ نے ایک بنائی کہ جی حمزہ کو کس طرح سے وزیر اعلیٰ بنا لے, وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکی. اب کتنے آپ فیصلے ایسے لے لیں گے دباؤ ڈال کر, کتنے اس طرح کے فیصلے لے لیں گے جج ارشد ملک والے, کیا کر لیں گے آپ. تو اسی لیے بڑا مسئلہ اب بن گیا ہے کس طرح سے اس سے نکلیں. اگر کچھ ہوتا تو گورنر آج لگا چکے ہوتے, لیں بدم اعتماد بھی, وہ بھی شوق پورا کر لیں, وہ بھی نہیں چلنا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں, آپ کے پاس اب میجورٹی بھی نہیں ہے, اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن کر لیں, وہ بھی کر لیں تو نمبرز پورے ہیں. پرویز الہی صاحب ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے, ان کو بھی پتا ہے ان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ جڑا ہے, ورنہ کچھ نہیں. پی ڈی ایم تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بربادی ہے, اسی لیے اب وہ انگور کھٹے ہیں. تو رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا جی اب ہم پرویز الہی کو کچھ نہیں دے سکتے, فلاں نہیں دے سکتے, وہ آ ہی نہیں رہا آپ کے پاس اب کچھ لینے, ساری کہانی ختم ہو گئی ہے. احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, بیانات نہیں مل رہے آپس میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم مٹھائیاں تقسیم کریں گے, بڑا اچھا ہے, یہ توڑ دے اسمبلیاں, چلے جائیں, تحلیل کر دیں, بس ٹھیک ہے, ان کی حکومت ختم ہو جائے, پھر ان کو پکڑ لیں گے, فلاں کر لیں گے. حمزہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہم آئینی اور قانونی جناب دیکھیں گے, کریں گے. سمجھ نہیں آ رہی, کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی سے پتہ لگتا ہے نا آپ کریں کیا. یعنی سرپرائز ان کے لیے نہیں بھی تھا, اور پھر بھی بہت بڑا سرپرائز ہے. یہ سوچ نہیں سکتے تھے ہو جائے گا. انہوں نے بڑی کوششیں کی کوئی راستہ نکالیں, اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے, اور ان کو پڑنی ہے بڑی مار. آپ دیکھ لیجئے گا. اب کیونکہ انہوں نے معیشت کا برا حال کر دیا, کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا, انہوں نے صرف NRO لینا تھا, NRO 2 لینا تھا, وہ انہوں نے لیا, معیشت کا برا حال کر دیا, عدم استحکام اتنا پیدا کر دیا. اب یہ بھاگ رہے ہیں, اور صرف کیا چیز کر رہے ہیں جی, توشہ خانہ, گھڑی بیچ دی جی, فلاں کر دیا. وہ شیخ وقاص اکرم صاحب سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے سما نیوز پر آپ دیکھیے بیٹھ کر, منصور علی خان صاحب کے شو میں بیٹھ کر, عظمہ صاحبہ کو جنہوں نے اب یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے, اور ساتھ میرا خیال ہے مندوخیل صاحب تھے پیپلز پارٹی کے, وہ ان کو لاجواب کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب, انہوں نے تو بس کیا کہیں کہ لائیو ٹی وی پہ پتہ نہیں رونا کیوں نہیں نکل گیا. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہی بات ہے تو کیا زرداری صاحب کے پاس کوئی دولت کی کمی تھی, ان کے پاس گاڑیوں کی کمی تھی, انہوں نے گاڑیاں توشہ خانے سے لے لیں. نواز شریف صاحب دیگر کے پاس کوئی دولت کے انبار, ان کے پاس کوئی کمی تھی, کوئی ضرورت تھی ان کو ان چیزوں کی, انہوں نے گاڑیاں لے لیں. کیا کچھ نہیں لیا انہوں نے توشہ خانہ سے. آپ نے مان تو لیا ہے وہ قانونی چیزیں ہیں, چلو جی عمران خان نے اگر لی. جہاں تک بیچنے کی بات آ گئی, انہوں نے کہا آپ کا ایک بندہ ہے, یعنی عطا تاراڈ کی اشارہ تھا, جن کے جناب دادا جو ہیں وہ صدر پاکستان رہے, اور جن کے بزرگ صدر پاکستان رہے, اور وہ کیا کچھ بیچ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے خاندان کو انہوں نے بیچی گھڑیاں, انہوں نے کہا جی غالباً گھڑیوں کا لفظ تھا, یعنی چیزیں بیچیں جب توشہ خانہ سے لے کر انہوں نے بیچی. تو اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے دھوکہ رکھ دیا ہے. تو اب اسی لیے تو کہہ رہی تھیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ اتنا ہم نے پیسہ لگا کر, اتنی پریس کانفرنسز, سرکاری وسائل استعمال کر کے یہ توشہ خانہ بنایا تھا, تو وہ تو کہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو وہ شیخ وقاص صاحب نے اس کو بھی اڑا کر رکھ دیا جناب, چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میں. اسی لیے وہ اس پر افسردہ تھی کہ جناب عمران خان نے کیا اعلان کر دیا ہے. اب جناب 20 دسمبر کو چاہے یہ سارے مشترکہ پارلیمنٹ میں کچھ کر لیں, نہیں بات بننی, 18 دسمبر کو بھی بنا لیں آئینی اور قانونی ماہرین. یہ بڑے دماغ تھے نا, بڑے سمجھدار تھے. رجیم چینج جب انہوں نے کیا, عوام جمہور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اب جتنے مرضی یہ چلاک اور ہوشیار اور تیزیاں دکھا دیں, لوگوں کے آگے نہیں. لوگ اب نہیں آ رہے ان کے ڈرامے میں, ان کی سازشوں میں, ان کے جھانسوں میں, ان کے ٹوچہ خانوں میں, ان کے بیانات میں. اب لوگ کہہ رہے ہیں, اب تو لوگوں نے جو انہوں نے پیٹرول جو ایک سستا کیا ہے, جو آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے, اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرتا اتنی ہم پر احسان کیا, تو آپ نے 150 روپیہ مہنگا کر کے تو اب 10 روپے کم کرنے کا لالچ میں دے رہے ہیں. ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وقتی طور پر صرف جناب اس طرح عمران خان کے پریشر میں آ کے یہ اس طرح سے دکھاوا کر رہے ہیں, اور مہنگائی جو ان کو اس وقت جس طرح سے کاٹ رہی ہے وہ اس میں پس رہے ہیں کہ خالی پیٹرول, آپ نے کوئی چیز نہیں ہے جس میں آپ نے اتنی زیادہ مہنگائی نہ کی ہو. تو جناب اب دیکھیے, صرف یہ ہے کہ اب منت سماجت ہے کہ کس طرح عمران خان جمعے سے پہلے کچھ مان جائیں. اگر یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی طرف سے اگر ڈیٹ نہیں آتی, جس کا چانس کم ہے جنرل الیکشنز کی, تو پھر 2 صوبوں میں تو الیکشنز نظر آ رہے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں نظر آ رہا. جتنا مرضی یہ کر لیں, الٹے سیدھے ہو جائیں, جیسے مرضی یہ کر لیں, جتنی دھمکیاں دینی تھی سب کچھ کر لیا تھا, کیونکہ اب ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ زیادہ سے زیادہ ہی تھا عمران خان پر, تو قاتلانہ حملہ ہو چکا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ان کی جان بچ گئی, تو اب اس کے باوجود وہ نہیں ڈرا. تو اب یہ گرفتاریوں اور ان سے کہاں ڈرنا تھا اس نے. ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اب تو صدر کے پاس اختیار ہے, ہم کوئی بھی سزا عمران خان کو اگر دے بھی دیتے ہیں, کوئی پارٹی کے حوالے سے کر لیتے ہیں, اس کو نااہل تو کرنا ہی کرنا ہے, انہوں نے کوشش تو کری نہیں ہے, اپنی آخری حد تک تو جانا ہے. تو صدر کے پاس اختیار ہے. آصف علی زرداری نے رحمان ملک کو اگر معاف کیا تھا, تو کیا ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں وہ بطور صدر عمران خان کو یہ جو بھی جس طرح سے بھی سزا دیں گے, کیا وہ نہیں معاف ہو سکتی؟ اور پھر گرفتاری بھی ہوئی عمران خان کی, کیونکہ 30 کیس تو پہلے بنائے ہیں, تو ان میں عمران خان تو اور پاپولر ہوگا, تو وہ بھی کر لیں. تو اصل میں ہوتا کیا ہے, جب بکھلاتا ہے آدمی, جب نیت سے ٹھیک نہیں ہے, سوچ ٹھیک نہیں ہے, پازیٹیو نہیں ہے, جب آپ آئے اپنی سیاست اور اپنی ذات اور اپنے مال اور اپنے کیسز بچانے اور یہ سب کچھ کرنے آئے تھے, تو پھر یہی ہوتا ہے. پھر آپ غلط فیصلے کے بعد اس غلط کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک اور غلطی کرتے ہیں, پھر اس کو ایک اور غلطی, تو غلطیوں پر غلطیوں کے پہاڑ کھڑے کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ اس کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں. یہی پی ڈی ایم کا حال ہو رہا ہے, اور مزید آپ کو ہوتا نظر آتا رہے گا. اسی لیے یہ چیخیں نکل رہی ہیں, اسی لیے پسینے چھوٹ رہے ہیں, اسی لیے یہ وہ جس طرح مریم عزیز صاحب کہتے تھیں, روئیں پٹیں جو مرضی کریں. اب وہی بات ہے, اب رویا جا رہا ہے, پٹا جا رہا ہے, لیکن بات اب نہیں بن رہی. اللہ حافظ.